الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم. آج کے درس میں سورہ 3 کی تلاوت میں نے کی ہے. اس میں 8 آیات ہیں. 3 کا معنی انجیر ہوتا ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں پہلا لفظ ہی یہی ہے والتینی، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ 3 رکھ دیا گیا. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 چیزوں کی قسم کھا کر انسان کی تخلیق، انسان کی تکریم اور انسان کے حسن کو بیان کیا ہے. والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، وطور سینین اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین اور اس امن والے شہر کی قسم. انجیر اور زیتون سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ ایک قول تو یہی ہے کہ انجیر اور زیتون سے مراد وہ پھل ہیں اور ان دونوں پھلوں کی قسم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں بڑے مفید پھل ہیں. انجیر بڑی لطیف غذا ہے، زود ہضم ہے، اس سے بلغم ختم ہوتی ہے، بواسیر کا علاج ہے. پھر نہ گٹھلی نہ چھلکا، پورا کا پورا پھل یہ کھایا جاتا ہے. ایک حدیث بھی اس کے بارے میں آئی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انہ یقطع البواسیر، یہ بواسیر کو ختم کرتی ہے اور نقرس میں نفع دیتی ہے. اسی طریقے سے زیتون یہ پھل کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یہ دوا کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. اور اس کے بارے میں بھی بعض احادیث آئی ہیں. طب نبوی میں زیتون کو 70 بیماریوں کا علاج بتلایا گیا ہے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلوا الزیت والدہنوا بہ فإنہ من شجرۃ مبارکہ، زیتون کو کھاؤ بھی اور اس کا تیل بھی استعمال کرو، اس لیے کہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے. خود قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یوقد من شجرۃ مبارکہ زیتونہ لا شرقیۃ ولا غربیہ
یہ ایسے مبارک درخت سے چراغ روشن ہوتا ہے جو زیتون کا درخت ہے۔ گویا کہ خود اللہ نے زیتون کے درخت کو مبارک درخت قرار دیا۔ تو بعض حضرات نے کہا کہ اللہ نے انجیر اور زیتون کی جو قسم کھائی ہے تو ان دونوں پھلوں کی قسم کھائی ہے۔ ایک دوسرا قول یہ ہے کہ انجیر اور زیتون سے مراد وہ جگہ ہے، وہ پہاڑ جہاں پر یہ دونوں کثرت سے پیدا ہوتے ہیں، اور وہ جگہ بیت المقدس ہے جو کہ شام میں واقع ہے۔ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ وطور سینینا، طور سینا وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی بخشا گیا۔ وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، امن والا شہر مکہ معظمہ جہاں انبیاء کے سردار رحمت للعالمین خاتم النبیین ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ گویا کہ ان تین قسموں میں ان تمام مقامات مقدسہ کی اللہ نے قسم اٹھائی جہاں خاص خاص انبیاء کرام علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ خود تورات میں بھی ہے، تورات میں جو الفاظ آئے ان کا عربی ترجمہ یوں کیا گیا، جاء اللہ من طور سینا، اللہ طور سینا سے آیا، یعنی وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلام لے کر آئے۔ وَأَشْرَقَ مِن سَعِير، اور سعیر سے اللہ طلوع ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سعیر سے اللہ کا کلام لے کر آئے۔ وَاسْتَعْلَنَ مِن جِبَالِ فَارَان، اور اللہ فاران کے پہاڑوں سے پوری طرح ظاہر ہو گیا، یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی۔ تورات کی مثال ایسے ہے جیسے فجر کا طلوع، جیسے فجر طلوع ہوتی ہے، اور انجیل کا آنا ایسے ہے جیسا کہ سورج طلوع ہوتا ہے، اور قرآن کا آنا ایسے ہے جیسا کہ سورج نصف النہار میں آسمان پر چمکتا ہے۔ تو تورات میں بھی اس کا ذکر آیا، گویا کہ ان تین مقامات کا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، جیسے میں نے عرض کیا، یا تو ان دونوں پھلوں کی قسم یا ان جگہوں کی قسم جہاں یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں، یعنی بیت المقدس اور شام۔ وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ اصل میں یہاں نوع انسانی کی تکریم کا بیان ہے۔ اللہ نے انسان کو عزت دی ہے، انسان کو عظمت عطا کی ہے، انسان کو شرف عطا کیا ہے، اور اللہ نے قرآن کریم میں انسان کی تکریم کی مختلف صورتیں بیان فرمائی ہیں۔ مثلا
فرمایا گیا کہ انسان کی تکریم یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی، میں نے اس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو صورت بڑی اچھی دی ہے۔ سورۃ تغابن میں فرمایا وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا، اور پھر وحی کا علم، قرآن کا علم اور نطق اور گویائی عطا فرمائی۔ سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ بڑا مہربان ہے۔ اے اللہ، تیرے رحمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں علم القرآن، میں نے انسان کو قرآن عطا کیا ہے، میں نے قرآن نازل کیا ہے، میں نے قرآن کا علم دیا ہے، یہ میرے مہربان ہونے کی دلیل ہے۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا ہے، علمہ البیان، اس کو بولنا، ما فی الضمیر کا اظہار کرنا اور بیان کرنا میں نے سکھایا ہے۔ یہاں بعض حضرات نے ایک عجیب نقطہ بیان کیا ہے، وہ یہ کہ دیکھیے ترتیب تو یوں ہونی چاہیے تھی کہ انسان کو پیدا ہونے کا ذکر پہلے ہوتا اور قوت گویائی کا ذکر دوسرے نمبر پر ہوتا اور قرآن کو سکھانے کا ذکر تیسرے نمبر پر ہوتا۔ لیکن اللہ نے کیا کیا کہ قرآن کے سکھانے کا ذکر پہلے کیا، پیدا کرنے کا ذکر بعد میں کیا، اور قوت گویائی عطا کرنے کا ذکر اس کے بعد کیا۔ تو پہلے قرآن کی تعلیم کا ذکر، یہ کیوں؟ بعض حضرات نے کہا کہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ قرآن سیکھے اور سکھائے، اور اللہ نے انسان کو زبان دی ہی اس لیے ہے تاکہ وہ قرآن پڑھے اور پڑھائے، اور وہ زبان جو سب کچھ بولتی ہے لیکن قرآن نہیں بولتی، قرآن نہیں پڑھتی، قرآن کی تلاوت نہیں کرتی، وہ زبان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور رمضان تو میرے بزرگوں اور دوستوں قرآن کا مہینہ ہے، یہ جشن نزول قرآن ہے، قرآن کے نزول کا جشن۔ لیکن اللہ جو جشن مناتے ہیں تو اللہ کے جشن منانے کا اپنا انداز ہے، ہمارا جشن منانے کا اور انداز ہے۔ ہم ایسا جشن مناتے ہیں کہ جسم خوش ہوتا ہے اور جسم کو فرحت حاصل ہوتی ہے، اور اللہ نے اس طریقے سے جشن منانے کا حکم دیا کہ روحیں زندہ ہو جائیں اور روح خوش ہو جائے اور روح تر و تازہ ہو جائے اور دل گندگی سے پاک ہو جائے۔ تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن کے فہم کے لیے اور قرآن کے تدبر کے لیے ضرور نکالیے، ہاں کتنی ہی مصروفیات کیوں نہ ہوں، لیکن قرآن کی تلاوت کے لیے وقت ضرور نکالیے۔ واقعی اس کو نزول قرآن کا مہینہ اور اس کے جشن کا مہینہ بنا دیجیے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا، اللہ نے اس کو قوت گویائی عطا کی۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ نے رات اور دن کو، سورج اور چاند کو، ستاروں کو اور ساری چیزوں کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے اور انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ۔
انسان کی تکریم کی ایک اور صورت یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو بہت سی مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ سورہ اسراء میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا۔ ہم نے انسان کو عزت دی اور انہیں بر و بحر میں سواریاں عطا کر دیں، سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی سواریاں، اور پاکیزہ چیزیں رزق کے طور پر دیں، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سی چیزوں پر انسان کو فضیلت عطا کی۔ انسان کی تکریم میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ امانت جس امانت کے اٹھانے سے آسمان و زمین نے انکار کر دیا، اللہ نے اس امانت کے اٹھانے کا انسان کو حوصلہ اور انسان کو صلاحیت اور قوت عطا کی۔ سورہ احزاب میں ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے دین کی امانت کو، قرآن کی امانت کو، ایمان کی امانت کو، اسلام کی امانت کو آسمانوں کے سامنے بھی پیش کیا اور زمینوں کے سامنے بھی اور پہاڑوں کے سامنے بھی، لیکن انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا۔ اللہ نے اس انسان کو امانت کے اٹھانے کی صلاحیت بخشی، اختیار دیا، قوت دی، استعداد عطا فرمائی۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنے رسول بھیجے اور وحی نازل فرمائی اور اس کے لیے اپنے کلام کو نازل کیا۔ سورہ نحل میں ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول کو بھیجا۔ انسان کی تکریم کی صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نے انسانوں میں سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ نے فرمایا کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، خواہ کالے ہوں یا گورے، عربی ہوں یا اجمی، اور آج کے زمانے کے ہوں یا کل کے زمانے کے، قریب ہوں یا بعید، میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضور کا انسانوں میں نبی بن کر آنا یہ انسانوں کی فضیلت اور عظمت اور تکریم کے لیے ہے۔ جیسے کسی خاندان میں کوئی بڑا آدمی پیدا ہو جائے، لوگ اس پر فخر کرتے ہیں، فلاں شاعر ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، فلاں ادیب، فلاں صحافی، فلاں سیاستدان، فلاں علامہ، فلاں محدث، فلاں مفسر، فلاں دین کا خادم، فلاں مجاہد، وہ ہمارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ایک خاندان والے ایک بڑی شخصیت پر فخر کر سکتے ہیں تو ساری انسانیت اس بات پر فخر کر سکتی ہے کہ ہم اس نوع انسانی سے تعلق رکھتے ہیں جس نوع انسانی میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تھے۔ تو یہ بھی انسان کی تکریم ہے۔ اور انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ ہے کہ اگر اپنے اندر یہ اعلیٰ صفات پیدا کر لے تو اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اللہ اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ کون؟ خالق مخلوق کو، معبود عابد کو، اور وہ مالک بندے کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں احسان کرنے والوں سے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں انصاف کرنے والوں سے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور پاک صاف رہنے والوں سے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ محبت کرتا ہے تقوی والوں سے۔
واللہ یحب الصابرین، اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے۔ تو انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ انسان اپنے اندر یہ اعلیٰ صفات پیدا کر لے تو اللہ کا محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اسے اللہ کی معیت حاصل ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اے میرے نبی اگر میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ میں کہاں ہوں تو آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے قریب ہوں، اللہ تمہارے قریب ہے۔ انسان کی تکریم کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اللہ نے فرشتوں جیسی نورانی مخلوق کو انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے اور انسان کی حفاظت کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ جیسے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جن کا نام کرامن کاتبین ہے، معزز ہیں، لکھنے والے ہیں۔ اور سورہ طارق میں فرمایا ان کل نفس لما علیہا حافظ، ہر نفس پر، ہر جان پر، ہر انسان پر کوئی نہ کوئی محافظ مقرر ہے۔ اور انسان کی اصل تکریم تو یہ ہے کہ جب یہ مرنے کے بعد اٹھے گا اور اس نے اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی تو اللہ نے اس کے لیے ابھی سے جنتوں کو سجا رکھا ہے۔ اللہ وہاں اس کو داخلہ عطا فرمائے گا اور وہاں اللہ اعلان کر دے گا کہ اے میرے بندے میں تجھ سے راضی ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کی رضا کائنات کی ہر چیز سے زیادہ قیمتی ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے اس سورہ میں بھی انسان کی تکریم کی ایک صورت اور انسان کی تکریم کا ایک پہلو بیان فرمایا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو خوبصورت ساخت پر پیدا کیا ہے۔ انسان کو خوبصورت ساخت پر، بناوٹ پر پیدا کیا ہے۔ یہ خوبصورت ساخت کیا ہے؟ کسی نے کہا کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ ہاتھوں سے کھاتا ہے، باقی مخلوق میں سے یہ ہے کہ وہ منہ سے کھا رہے، ہاتھوں سے لقمہ بنا بنا کر منہ میں نہیں ڈالتے۔ کسی نے کہا کہ بہترین ساخت اس لیے فرمایا کیونکہ انسان بول سکتے ہیں اور دوسرے حیوانات اور مخلوق اپنے معافی ضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے۔ کسی نے کہا کہ بہترین ساخت اس لیے ہے کہ اللہ نے انسان کو عقل کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے کہا کہ بہترین ساخت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو بڑی پیاری صورت عطا فرمائی ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے انسان کو بڑی پیاری صورت عطا فرمائی ہے، اور یہ کائنات کا حسین ترین زندہ مخلوق ہے۔ بعض تفسیروں میں واقع لکھے ہے، پہلے بھی غالباً عرض کیا جا چکا کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی ابو جعفر منصور کا غالباً وزیر تھا۔ ایک دن اپنی بیوی سے یوں کہہ بیٹھا ان لم تکونی احسن من القمر فانت طالق ثلاثا، اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں تو تجھے 3 طلاق کہہ دیا۔ بیوی دیندار تھی، وہ کہنے لگی کہ مجھے تو طلاق ہو گئی، اس لیے کہ میں چاند سے زیادہ تو ہرگز حسین نہیں۔ عیسیٰ بن موسیٰ پریشان ابو جعفر منصور کے پاس گیا۔ اس نے مختلف مفتیان کرام کو بلا لیا، ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ کیا طلاق واقع ہو گئی یا واقع نہیں ہوئی۔ سب نے کہا طلاق تو ہو گئی، اس لیے کہ بہرحال انسان چاند سے زیادہ حسین نہیں ہو سکتا۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے
ایک شاگرد بعض حضرات نے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھے ہے، انہوں نے فرمایا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سب حیران کہ آپ کس بنا پر یہ بات کہہ رہے کہ طلاق نہیں ہوئی؟ فرمایا کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں، 4 قسمیں اٹھا کر کہتے ہیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ کہتے ہیں انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، امن والے شہر کی قسم، ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت بنایا ہے، بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سب نے اس بات کو تسلیم کر لیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض نے کہا کہ یہ جو فرمایا کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، تو صورت کے اعتبار سے انسان ساری مخلوق سے زیادہ، سارے حیوانوں سے زیادہ یہ حسین ہے۔ اگرچہ حسن کا معیار ہر ایک کا اپنا ہے، آپ یوں نہ سوچیں کہ کالے حبشی تو حسین نہیں ہوتے، ان کے ہاں سے حسن کا معیار معلوم کریں تو وہ کالا ہونے کو حسین کہتے ہیں، وہ لبوں کے موٹا ہونے کو حسین کہتے ہیں، کہیں لمبی ناک کو حسن کی علامت بتلایا جاتا ہے، کہیں چپٹی ناک کو حسن کی علامت بتلایا جاتا ہے، کہیں بڑی آنکھوں کو حسن کی نشانی قرار دیا جاتا ہے، اور کہیں چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو حسن کی نشانی قرار دیا جاتا ہے۔ تو حسن کا معیار ہر ایک کا الگ ہے، پاکستانیوں کا، ایشیائیوں کا الگ ہے، عربوں کا الگ ہے، چینیوں کا الگ ہے، جاپانیوں کا الگ ہے۔ اور بعض نے تو بڑی عجیب بات کہی ہے کہ بھئی حسن تو چہرے میں نہیں ہوتا، حسن تو دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتا ہے۔ جو بچہ آپ کو بڑا بدصورت سا معلوم ہوتا ہے، اس کی ماں سے پوچھیں یہ کتنا حسین ہے، وہ کالا ہے، وہ کلوٹا ہے، وہ سادہ ہے، اس کی ناک بہ رہی ہے، اس کی آنکھوں میں میل جمی ہوئی ہے، لیکن ماں اس کو چاند سے بھی زیادہ حسین بنا رہی ہے، اس کی آنکھوں میں حسن ہے، ہماری آنکھوں میں اس کے لیے حسن نہیں ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان بے شک صورت کے اعتبار سے بھی حسین ہے، لیکن یاد رکھیے کہ صرف صورت کا حسن ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر فخر کیا جا سکے یا صورت کے حسن کی بنا پر کوئی کمال حاصل ہو سکے۔ اسی لیے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا الى صورکم، اللہ نہ تمہارے جسموں کو دیکھتے نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ کالا کلوٹا ہے، بدصورت ہے، کریہ المنظر ہے، تمہارا دل اس کی طرف نگاہ اٹھانے کو نہیں چاہتا، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، تقوی ہے، خوف ہے، قیامت کا ڈر ہے اس کے دل میں، اور اس کے اعمال اچھے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک تمہارے سارے حسینوں سے زیادہ حسین ہے، اور بڑا حسن ہے، بڑا جمال ہے، بڑی خوبصورت آنکھیں ہیں، قابل رشک رنگت ہے، چہرہ ہے کہ دیکھتے رہ جائیں، لیکن دل میں ایمان نہیں، اللہ کی محبت نہیں، حضور کی محبت نہیں، اللہ کے بندوں کی محبت نہیں، اعمال میں سے کوئی عمل بھی اچھا نہیں، اللہ کے نزدیک ایسے حسین جو ساری، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن بعض بڑے بڑے لوگ آئیں گے۔ اب بڑے بڑے لوگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قد بڑے ہوں گے، پیٹ بڑے ہوں گے، جسم بڑے ہوں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو دنیا کی نظر میں بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے کھلاڑی، بڑے بڑے فنکار، بڑے بڑے اداکار، بڑے بڑے گلوکار، بڑے بڑے لیڈر، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے حرام خور آئیں گے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی نظر میں ان کی قدر و قیمت
मच्छर के बराबर भी नहीं होगी, कुछ भी कीमत नहीं है। दुनिया की नजर में वो बड़े कीमती थे। अर्ज ये कर रहा था कि बेशक सूरत के एतबार से भी इंसान बड़ा हसीन है, लेकिन सूरत का हुस्न ऐसी चीज नहीं है कि जिसकी वजह से अल्लाह के यहां कोई अफजल शुमार हो सके। वरना हुस्न वाला तो अबू लहब था, हुस्न वाला तो अबू तालिब था, हुस्न वाला तो अबू जहल था, हुस्न वाला तो उमैया था। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तो कुछ भी जाहिरी हुस्न हासिल नहीं था, लेकिन क्या फरमाया आका ने, एक हदीस के मुताबिक तशरीफ लाए मेराज से, तो पूछा ए बिलाल तुम क्या अमल करते हो? मैं जन्नत में गया तो तुम्हारे जूतों के चलने की मुझे आवाज आ रही थी। तो दिल का हुस्न था, बातिन का हुस्न था, रूह का हुस्न था। आज सारी मेहनत जो हो रही है वो ज़ाहिरी हुस्न पर, सारी मेहनत, बिलखुसूस खवातीन, हमारी माएं, बहनें, बेटियां, सारी मेहनत ज़ाहिरी हुस्न पर। और मर्द भी कहां पीछे रहे, सारी जद्दोजहद जाहिर के एतबार से हम हसीन हो जाएं। लेकिन अल्लाह के यहां सूरत के हुस्न को तो नहीं देखा जाता, अल्लाह के यहां सीरत के हुस्न को देखा जाता है, बातिन के हुस्न को देखा जाता है, दिल के हुस्न को देखा जाता है। तो क्या मकसूद है यहां पर कि इंसान सबसे खूबसूरत है? किस एतबार से खूबसूरत है? क्या सिर्फ सूरत के एतबार से? नहीं, एक तो अक्ली एतबार से कि अल्लाह ने इसको अकल के नूर से नवाजा है, और दूसरे रूहानी कमालात के एतबार से, रूहानी कमालात के एतबार से। ये जब रूहानी एतबार से तरक्की करता है तो इतना आगे चला जाता है कि ऐसी जगह तक रसाई हासिल कर सकते हैं जहां पर फरिश्तों का सरदार भी रसाई हासिल नहीं कर सकता। मेराज की रात हजरत जिब्राईल अमीन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं। एक मकाम ऐसा आया कि जिब्राईल अमीन ने माजरत कर दी, ऐ अल्लाह के नबी मैं आगे नहीं जा सकता हूं। फरिश्ता एक मकाम तक जाकर रुक गया, और वो जो इंसान था, वो इंसानों का भी सरदार, वो फरिश्तों की हुदूद से भी आगे चला गया। जब ये तरक्की रूहानी एतबार से करते हैं तो फरिश्तों से भी आगे चला जाता है, और जब ये गिरता है तो फिर कुत्तों और खिंजीरों से भी बदतर हो जाता है। कुत्ते और खिंजीर वो जराइम नहीं करते हैं जो इंसान करता है, वो तशद्दुद नहीं करते जो इंसान करता है, वो बदकारी नहीं करते जो इंसान करता है, इतने जालिम नहीं बनते जितना इंसान बनता है, इतने दरिंदे नहीं बनते, हम उनको तो दरिंदे कहते हैं, जितना इंसान दरिंदा बन जाता है। गिरता है तो इंतहाई पस्तियों में चला जाता है। अल्लाह ने भी फरमाया वत्तीन वज़्ज़ैतून, इंजीर की कसम, जैतून की कसम, तूर सीना की कसम, इस अमन वाले शहर की कसम, हमने इंसान को खूबसूरत साख पर पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने इसको नीचों से भी नीचे गिरा दिया। फिर हैवानों से भी बदतर हो जाता है जब पस्ती पर जाता है। अल्लाह ने फरमाया, 9वें पारे में आता है, वलौ शिअना लरफअनाहु बिहा वलाकिन्नहु अखलद इलल अर्द, अगर हम चाहते, ये कोशिश करता, ये मेहनत करता, तो हम इसको बुलंदी अता करते, लेकिन ये तो पस्ती की तरफ माइल हुआ। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, इसकी मिसाल तो कुत्ते जैसी है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, अगर उस पर कुछ बोझ रखो तो भी हाँफता है, ना रखो तो भी हाँफता है। तो जब गिरता है तो हैवानों से भी बदतर पत्थरों की इबादत कर रहा है, शहवानी जिंदगी गुजार रहा है। हैवान तक इस पर शर्मिंदा हो जाए इसकी दरिंदगी को देखकर। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, फिर हमने इसको नीचों से भी नीचे गिरा दिया। आप सुन चुके सूरत अल बय्यिना में फरमाया कि
ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. جو اپنے مالک کا انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ ساری مخلوق سے بدتر ہیں، وہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں. 9ویں پارے میں آیا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں بلکہ چوپاؤں سے بھی بدتر ہیں. ثم رددناہ اسفل سافلین، اتنا خوبصورت انسان پیدا کیا، اتنی عزت اس کو عطا کی، فرشتوں کو اس کے سامنے جھکایا، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ساری مخلوق کو اس کی خدمت میں لگا دیا، سورج چاند زمین آسمان ستارے سب اس کی خدمت میں لگا دیے، پاکیزہ رزق کے خزانے میسر کر دیے، ہواؤں کی اس کی خدمت میں، پہاڑوں کو اس کی خدمت میں، بادلوں کو اس کی خدمت میں، حتیٰ کہ فرشتوں تک کو میں نے اس کی خدمت میں لگا دیا. لیکن جب اس نے میری خدمت کو نہ پہچانا، مجھے نہ پہچانا، اپنے مالک کو نہ پہچانا، اور اس پر اس نے ایمان قبول نہ کیا، تو پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو پستیوں سے بھی پست مقام پر گرا دیا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں البتہ وہ لوگ پستی سے بچ گئے، وہ حیوانیت سے بچ گئے، وہ اللہ کے غضب کی جگہ پر جانے سے بچ گئے، جن کے اندر 2 صفتیں پائی جاتی ہیں، ایک ایمان اور دوسرے عمل صالح. ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی صفات پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، تقدیر پر ایمان. ایک تو ایمان کی صفت ہے ان کے اندر، اور دوسری صفت عمل صالح کی. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں اکثر ایمان اور عمل صالح اکٹھے آئے ہیں، اور پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی سن لیجئے کہ جب واقعی دل کی گہرائی میں ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح کی توفیق ضرور ملے گی. ارے جب دل میں درد ہوگا تو چہرے پر درد کا اثر ہوگا، اور ممکن ہے کہ آنکھوں سے آنسو نکل آئیں. اگر چہرے پر درد کا اثر نہیں تو مطلب یہ ہوا کہ دل بھی درد سے خالی ہے. اگر دل کی گہرائی میں ایمان ہوگا تو پھر عمل صالح کی توفیق ملے گی. پھر یہ پیشانی اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے تڑپے گی، بے تاب ہوگی. پھر اگر سجدہ نہیں کرے گا طبیعت میں بے چینی ہوگی. اگر حرام کھائے گا تو کیا آ جائے گی، متلی ہوگی، راتوں کو نیند نہیں آئے گی، ارے میں نے کیا کر لیا، حرام کھا لیا. جب واقعی ایمان ہوگا تو پھر اعمال صالحہ کی توفیق ملے گی. پھر جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا، پھر خیانت نہیں کرے گا، امانت داری کا لحاظ رکھے گا، پھر ظلم نہیں کرے گا، پھر عدل کرے گا، پھر دوسروں کا حق نہیں کھائے گا، اپنا حق دوسروں کو کھلائے گا. جب ایمان ہوگا تو عمل صالح کی توفیق ملے گی. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. ہاں، دنیا کی ہر چیز عارضی اور فانی، لیکن قیامت کی اور جنت کی ہر چیز ابدی، سرمدی، ہمیشہ کے لیے. وہاں کی جوانی بھی ہمیشہ، وہاں کی زندگی بھی ہمیشہ، وہاں کی صحت بھی ہمیشہ، وہاں کا رزق بھی ہمیشہ، وہاں کا حسن بھی ہمیشہ، وہاں کی خوشیاں بھی ہمیشہ. فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین. اے انسان، تجھے قیامت کے دن کو، جزا کے دن کو جھٹلانے پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ ارے کون سی چیز ہے جو تجھے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ تم قیامت کے دن کا اور جزا کا انکار کر دو؟ سوچو تو صحیح، میں نے تمہیں عقل عطا کی ہے، میں نے تمہیں ایمان کا راستہ دکھایا ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ
ظالموں کو ظلم کی سزا نہ دے اور ایسے ہی چھوڑ دے، اور عادلوں کو عدل کی جزا نہ دے اور ایسے ہی چھوڑ دے۔ جس نے میرے دین کے لیے اپنے مال اور جان تک کو قربان کر دیا، اس کو دنیا میں کوئی صلہ ہی نہیں ملا اور میں ایسے ہی چھوڑ دوں؟ اور جو بندوں پر ظلم ڈھاتا رہا، کفر کرتا رہا، شرک کرتا رہا، کوئی سزا نہیں ملی، دنیا میں مزے اڑاتا رہا اور چلا گیا، اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ کیا تم مجھے سمجھتے ہو کہ میں معاذ اللہ عدل کرنے والا اللہ نہیں ہوں؟ کون سی چیز ہے جو تمہیں جھٹلاتی ہے؟ قیامت کے انکار پر میں عدل کرنے والا اللہ ہوں۔ ایسے دن کا ہونا ضروری ہے جس دن میں جزا بھی دے سکوں اور سزا بھی دے سکوں، اور جس دن پورا عدل کر سکوں، کہ دنیا پورے عدل کی جگہ نہیں ہے، پورے عدل کی جگہ قیامت ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ ارے دنیا کے حاکم جو صحیح حاکم ہیں وہ عدل اور انصاف کی کوشش کرتے، اور عدل اور انصاف کے بغیر ان کو چین نہیں آتا، تو میں جو سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہوں، میں عدل کے بغیر چھوڑ دوں گا، جزا اور سزا کے بغیر اپنی مخلوق کو چھوڑ دوں گا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے بیکار؟ اس کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، اور جو مقصد کو پورا کرے کیا اس کو انعام نہیں ملے گا؟ اور جو مقصد سے انحراف کرے کیا اس کو سزا نہیں ملے گی؟ یہ میرے عدل کا تقاضا ہے کہ قیامت قائم ہو اور میں جزا بھی دوں اور سزا بھی دوں۔ ترمذی میں روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ پڑھا کرو یا سنا کرو الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تو پھر کہا کرو بلا، ہاں کیوں نہیں، اللہ سارے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ بلا وانا علی ذلک من الشاہدین، اور اے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، گواہی دینے والوں میں سے ہوں کہ آپ سارے حاکموں میں سے بڑے حاکم ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے یہاں منتظمین جو اس درس کو کیسٹ کی شکل میں بھی لائے اور سی ڈی کی شکل میں بھی اور انٹرنیٹ پر بھی لے آئے، کتابچوں کی شکل میں بھی آنا شروع ہو گیا، تو اب انہوں نے ایک اور سلسلہ شروع کیا ہے، خاص طور پر رمضان اور عید کے حوالے سے، کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے۔ آج پتہ نہیں چاند نظر آیا نہیں آیا، لیکن میں پیشگی ہی آپ تمام حضرات کو دل کی گہرائیوں سے رمضان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے عید بھی بہرحال ہمارا ایک تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے، لیکن اس کے ساتھ اب عید کارڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور مجھ سے کہیں زیادہ آپ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ اب عید کارڈ میں کیا کیا خرافات آنے لگی۔ فلمی اداکاروں اور اداکاراؤں کے فوٹو، ننگی تصویریں، چھوٹے چھوٹے بچے اٹھائے پھرتے ہیں، ایک ایک عید کارڈ بعض اوقات 200 روپے کا، 500 روپے کا، اسراف کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمارے ان ساتھی نے یہ کیا کہ یہ کیسٹ تیار کی ہے، تو اس میں اوپر لکھ دیا ماہ رمضان مبارک، عید مبارک۔ تو یہ رمضان میں بھی ایک دوسرے کو دی جا سکتی ہے، اور عید کارڈ کی جگہ پر اس کو چلایا جا سکتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک قرآن کا پیغام پہنچے، ان کو گویا کہ ایک آپ کی طرف سے تحفہ اور ہدیہ بھی ہو جائے۔ دعوت کی دعوت ہے اور تحفے کا تحفہ ہے، تو زیادہ سے زیادہ حضرات اس کے لیے کوشش فرمائیں۔ رمضان ویسے ہی قرآن کا مہینہ ہے، آپ کے ذریعے سے قرآن کی آواز، قرآن کا پیغام کسی تک پہنچ جائے تو بڑی سعادت ہے آپ کے لیے، اور ان کو تاکید بھی کریں کہ واقعی اس کو سنیں۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے کوئی پیکج وغیرہ نکالا ہے کہ 30 کیسٹوں کا سیٹ اگر کوئی لیتا ہے تو اس کے لیے الگ کوئی صورت نکالی ہے، مگر وہ ان سے معلوم کر لیجیے گا۔
آپ سے درخواست ہے کہ عید کارڈ کی جگہ پر اس کو آپ چلانے کی کوشش کریں. اس میں نیچے انہوں نے دستخط کرنے کی جگہ بھی رکھی ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ کس کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ جو زندگی باقی ہے وہ تیرے حکموں کے مطابق اور تیرے سچے نبی کے سچے طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے. اے اللہ مبارک مہینہ آنے والا ہے. یا اللہ تو اس مبارک مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہم کو عطا فرمانا. اے اللہ تو ہم کو محروم نہ فرمانا. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرمانا. اے اللہ ہم کو نواز دینا. اے اللہ اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ذکر و دعا، عبادت و تلاوت کی، صدقہ خیرات کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. تیری نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا اور قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان میں جیسا کہ پہلے اعلان کیا جا چکا ہے انشاءاللہ نماز ظہر کے فوراً بعد درس قرآن ہوا کرے گا. نماز ظہر یہاں 1:30 بجے ہوتی ہے تو یہاں 1:30 بجے نماز ظہر ادا فرما، اس کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوا کرے گا. سطع في المدينة محمد نبينا بنور وادينا محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة قلبي وفؤادي محمد نبينا
صبر كاساته من صلى صلاته صبر كاساته والقرآن حياته مين غير طه نبينا محمد نبينا بنور وادينا محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة يا خير البرية أنوارك بهية يا خير البرية أنوارك بهية ويا الفجر كانت بتنور علينا محمد نبينا بنور وادينا محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة خصوا بالشفاعة رب العرش ساعة خصوا بالشفاعة رب العرش ساعة نرجو الشفاعة يطاع في الجنة نادينا محمد نبينا بنور وادينا محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة محمد نبينا بنور وادينا محمد نبينا بنور وادينا من مكة حبيبي نور سطع في المدينة كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جل علاه من مياه قد سواه كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جل علاه من مياه قد سواه هل رأيت البحر يسود هل رأيت النهر يسير هل رأيت البحر يسود هل رأيت النهر يسير إن أسراب الأسماك تحت هذا الماء وذاك إن أسراب الأسماك تحت هذا الماء وذاك حولها زرع ونبات منه قد راحت تقتات كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل شيء حي كان من نبات أو إنسان كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء كل طير في الأجواء كل شيء تحت الماء ربنا قد جل علاه من مياه قد سواه في البحار وفي الأنهار
في العيون وفي الآبار، في البحار وفي الأنهار، في العيون وفي الآبار، في البحيرة والشلال، روعة حسن وجمال. في البحيرة والشلال، روعة حسن وجمال. بل حياة للإنسان جل مبدعها الرحمن. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. ربنا قد جل علاه، من مياه قد سواه. حينما نعطش بالماء نرتوي فالماء شفاء. حينما نعطش بالماء نرتوي فالماء شفاء. لو جرى فوق الصحراء أصبحت أرضا خضراء. لو جرى فوق الصحراء أصبحت أرضا خضراء. جل من بالماء يجود، ربنا الحق المعبود. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. ربنا قد جل علاه، من مياه قد سواه. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. ربنا قد جل علاه، من مياه قد سواه. من مياه قد سواه. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. ربنا قد جل علاه، من مياه قد سواه. من مياه قد سواه. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل شيء حي كان، من نبات أو إنسان. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. كل طير في الأجواء، كل شيء تحت الماء. ربنا